محترم جناب وقار احمد اتاری صاحب UK السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے 6 سوال ماشاءاللہ موصول ہوئے, جواب حاضر ہے. پہلے تو آپ نے یہ پوچھا روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل تو بے انتہا ہے. کاش کہ آپ جو جاننا چاہتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے کیا ان باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر کھانے سے, پینے سے, جمع کرنے سے, کان میں تیل ڈالنے سے اور بیوی سے مجامعت کرنے سے, یہ سارے چیزیں ایسی جن سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ اپنی اگر تفصیل بتا دیتے کہ کیا ان باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا, ہم ان کی نشاندہی کر دیتے. دوسرا آپ نے پوچھا اس صدی کے مجدد کون ہیں. اس صدی کے مجدد بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہیں, اس لیے کہ ان کا ہم قافیہ ہم ردیف آج تک کوئی عالم دین پیدا ہی نہیں ہوا. تیسرا آپ نے یہ پوچھا محمد بن عبد الوہاب نجدی کون تھا. یہی وہابیت کا سرغنہ گزرا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہاں سے شیطان کا ایک سینگ پیدا ہوگا اور اس سے مراد جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہی ہے, اور اسی وجہ سے محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں. اور اس کی اگر کوئی اور آپ کو اگر بہت ساری ڈیٹیل دیکھنی ہو تو تاریخ نجد و حجاز حضرت علامہ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب کی مطالعہ فرمائی. چوتھا آپ نے پوچھا کیا تھانوی کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں. مطلق تھانوی اس سے مراد آپ کی کیا ہے. دیکھیے اگر اس سے مراد اشرف علی تھانوی صاحب ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اور اس گستاخی پر عرب اور عجم کے کئی 100 علماء نے ان کی تکفیر کی, اور یہ کہا من شکا فی کفری و عوابی فقط کفر, یعنی اس کہنے والے کے کفر میں اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہے. وہ عبارت کیا ہے تھانوی صاحب اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں. پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے. اس غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو ہر جانور ہر پاگل بلکہ جملہ بھائم کو بھی حاصل ہے, تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. اس عبارت میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے علم کو معاذ اللہ جانوروں سے اور جناب بھائم سے اور اس سے انہوں نے تعبیر کیا, اور اس پر علماء نے فرمایا اس میں حضور کی توہین ہے. ایک بات. اب پانچواں آپ کا سوال ہے اگر مسجد سے باہر بارش ہو رہی ہو تو نماز جنازہ کا کیا حکم ہے. تمام حنفی فقہا اسی پر متفق ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد کہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے. اگر بارش ہو رہی ہو تو کوئی نہ کوئی ایسا سپر تو مل جائے گا, کوئی چھاؤں ایسی کہ جس میں 10-12 حضرات بھی اگر نماز جنازہ کسی کے مکان میں یا صحن میں پڑھ لیں تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی, لیکن مسجد میں نہ پڑھی جائے. پھر آپ نے یہ پوچھا کہ برائے کرم اپنے بارے میں کچھ بتائیے. میں نہایت گمنام آدمی, فقیر حقیر